أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله العظيم. یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے، جن میں سے ایک انعام اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے پوری زمین تمہارے لیے ایسی بنا دی جیسے بستر ہوتا، نرم کر دی، تم اس پہ آرام کرو، سکون سے رہو. دوسری نعمت ذکر کی کہ آسمان سے پانی برسایا، اور وہ بھی ایک اندازے کے ساتھ، جتنی زمین کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، اتنا پانی اتار دیا. اور تیسری نعمت ذکر ہوئی کس چیز کی؟ سواری کی. سواریاں دی. ایک سواری وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہے، جیسے آپ نے سنا گاڑی ہے، بس ہے، موٹر سائیکل ہے. یہ وہ سواریاں ہیں جو انسان نے بنانے میں کچھ حصہ ڈالا ہے. اور ایک سواری وہ ہوتی ہے جو خالص اللہ کی مصنوع ہے، جیسے کہ گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، گدھا ہے. یہ بھی سواری کے جانور ہے، لیکن اس کے بنانے میں انسان کا کوئی عملاً حصہ نہیں ہے. تو ساری چیزیں اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. تو اب جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر لے تو حق یہ ہے کہ صرف اسی اللہ کو اپنا معبود سمجھے، اللہ ہی کے سامنے سر جھکائے، اللہ ہی سے مدد مانگے. عقیدہ توحید کے اندر کوئی کمزوری نہ دکھائے. لیکن انسان اتنا ناشکرا ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں میں سے ہی بعض کو لے کر کے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ کی مخلوق میں سے کچھ کو لے کر کے اللہ کا جز بنا دیتا ہے. آج کی جو 2 آیات ہیں اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے دوستو. ان آیات کا ترجمہ ہے ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین. کیا اللہ نے بنا لی اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں، اور تمہارے لیے اللہ نے منتخب کر دیا بیٹوں کو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا. جبکہ ان لوگوں میں سے اگر کسی کو خوشخبری سنا دی جائے اس بچی کی ولادت کی جسے رحمان کے لیے ثابت کرتے ہیں، تو ظل وجہہ مسودا، تو ان کا اپنا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہو کظیم، اور اندر سے گھٹ رہا ہوتا ہے. اب ان 2 آیات میں اللہ پاک نے اپنی ایک نعمت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے دوستو، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض مشرکین کا جو ایک فاسد، ایک باطل اور غلط تصور تھا اس کی بھی نفی فرمائی. بعض مشرکین ایسے تھے جو اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے تھے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے. اس لیے کہ اولاد تو انسان کی ضرورت ہے. ایک انسان اولاد کی چاہت کیوں رکھتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک آنکھوں کی خوبصورتی ہے، دل کی خوشی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمر کے آخری حصے کا سہارا. مقصد ہے تو انسان کی ایک ضرورت ہے، اور جو چیز ضرورت ہو
اور انسان اس کو ضروری سمجھے تو پھر انسان عاجز ہو جائے گا. اللہ پاک کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ پاک تو پاک ہے ان چیزوں سے. تو ایک طبقہ مشرکین کا وہ تھا جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی. اچھا، اولاد بھی کیا ثابت کی؟ کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے تو جانتے ہیں نا دوستو، کہ یہ جو فرشتے ہیں نا مخلوق، یہ در حقیقت صرف ایک نورانی مخلوق نہیں بلکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے. نعوذ باللہ. تو اللہ پاک نے ان کی سوچ پر، تصور پہ رد فرمایا، اور کتنے خوبصورت انداز سے فرمایا کہ یہ وہ طبقہ ہے عرب کا، مشرکین کا، کہ خود ان کی چاہت ہوتی تھی کہ ہمارے گھر جو بچہ پیدا ہو وہ کیا ہو؟ لڑکا ہو. لڑکی کی پیدائش کو ناپسند بھی کرتے تھے، عار بھی سمجھتے تھے. اتنا عار سمجھتے تھے کہ چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اندر سے دل غم سے بھرا ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایسے لوگ بھی دنیا نے دیکھے ہیں دوستو، جنہوں نے بچیوں کی پیدائش کو ایک عار سمجھا، عیب سمجھا، برا سمجھا. لیکن دوسری طرف یہی لوگ تھے کہ بچیوں کو اللہ کے لیے ثابت کر رہے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا جس چیز کی چاہت اپنے لیے نہیں کرتے، تمہیں بری لگتی ہے، وہ اللہ کے حصے میں ڈال دو. نے عقل کے خلاف کام کیا نا، ورنہ تو اصولاً کیا ہوتا ہے، ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. اصولاً کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس آ جائے اور وہ ذرا بہتر شکل میں ہو یا اچھی کوالٹی کی ہو، تو انسان کیا کہے گا؟ بھئی یہ اچھی چیز یہ میں اپنے والدین کو دے دوں، ہے نا، یہ میں اپنے استاذ کو دے دوں گا، یہ میں اپنے بڑے بھائی کو، شیخ کو دے دوں. اس لیے کہ بڑے کے لیے انسان بشرطے کہ کسی کو دل سے بڑا سمجھتا ہو، ایک تو ظاہراً کا ہو وہ تو مسئلہ نہیں، تو انسان اس چیز کی چاہت رکھتا ہے کہ اپنے بڑے کو اچھی چیز دے دے، چاہے میں تھوڑا سا گزار لوں، برداشت کر لوں. لیکن یہ تو الٹے تھے، اپنے لیے کہتے تھے کہ بھئی ہمیں تو بیٹے چاہیے، اس لیے کہ وہ کام کے ہے، بیٹیاں بیکار ہیں. جس کو انہوں نے بیکار کہا وہ کس کے نام پہ کر دی؟ اللہ کے نام پہ کر دی. تو اللہ پاک نے فرمایا جس کو اپنے لیے نہیں چاہتے ہو وہ ہمارے لیے طے کر دی. ہمارے لیے تو نہ بیٹے کی ضرورت ہے اور نہ بیٹی کی ضرورت ہے، ہم تو ان چیزوں سے پاک ہیں. لیکن اگر تمہیں کرنا بھی تھا بالفرض تو عقل کا تقاضا یہ ہوتا کہ تم اسی چیز کی چاہت اللہ کے لیے کرتے کم از کم جو اپنے لیے چاہتے. اپنے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں. تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور خود ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ان کو کوئی خوشخبری سناتا کہ مبارک ہو آپ کے ہاں اللہ نے بیٹی دی ہے، مبارک ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ظل وجہہ مسودا، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، کالا ہو جاتا، اتنا برا سمجھتے. وہو کظیم، اور دل غم سے گھٹ رہا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. حالانکہ عقل یہ بات نہیں سمجھا رہی کہ اگر بچی نہ ہو تو انسان خود کہاں سے ہو. بھائی اگر ہماری مائیں نہ ہوتی تو ہم ہوتے دنیا میں دوستوں. ہم تو اپنے وجود میں عورت کی ذات کے 100% اسباب کے درجے میں محتاج ہیں. مرد سے تو ولادت نہیں ہو سکتی نا، توالد و تناسل، اللہ نے یہ نظام تو عورت کے اندر رکھا. تو اگر بچی نہ ہو تو بچہ کہاں سے ہوگا، لڑکیاں نہ ہو تو مرد کیسے پیدا ہوں گے، تو ضروری ہے. ایک کہتے تھے نہیں ہمارے لیے لڑکیاں نہیں، اس کو عار سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے. اور
یہاں تک عجیب و غریب واقعات تفسیروں کے اندر آتے ہیں کہ ایک لڑکی کا نکاح عرب میں 3 قبائل گزرے ہیں دوستو. اگر آپ کو یاد ہو سیرت طیبہ میں یہ بات تفصیل سے آ چکے. 3 قبائل عرب میں ایسے تھے جن کے ہاں بچیوں کو پیدائش کے بعد زندہ دفناتے تھے. 3 قبائل، سب نہیں. ایک تو یہ تصور جو ہے نا کہ شاید سب عرب ایسا کرتے تھے، ایسا بالکل نہیں. یہ 3 مخصوص قسم کے قبائل تھے مکہ مکرمہ کے قریب، جو اس طرح کی حرکت کرتے تھے اور اس کو عار اور اس کو عیب سمجھتے تھے کہ اس طرح ہو. تو ایک بچی، ایک لڑکی کا نکاح ہوا ایسے قبیلے کے اندر جو ان 3 قبیلوں میں سے ایک تھا. اس کو اندازہ نہیں تھا. تو اللہ کی شان، اس لڑکی کے ہاں خوشی کی نوید آ گئی کہ بھئی بچہ آنے والا ہے. بڑی خوش ہو گئی. جب وقت ہوا اور دائی آئی، ولادت ہوئی، تو کیا ہوا؟ کہا بچی پیدا ہو گئی. تو عورت خوش ہو گئی کہ چلے اللہ پاک نے مجھے بچی کی ماں بنا دیا. اب شوہر کا انتظار ہو رہا ہے کہ جی شوہر آئیں گے تو اس کو خوشخبری سنائے. شوہر تو نہیں آیا، غائب ہے. جب کافی دیر گزری تو اس لڑکی نے پوچھا کہ بھئی میرے شوہر کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تو پڑوس کے گھر میں چھپے ہوئے. پڑوس کے گھر میں چھپے ہوئے. کیوں؟ کہا آپ کو نہیں پتا کہ جس گھر میں یہاں بچی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ شوہر اپنی بیوی اور گھر کو چھوڑ کے بھاگ کے پڑوس کے گھر کے اندر چھپ جاتا ہے، اور وہ اس کو ایک عیب سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر جا کے اب زندگی گزاروں. ایسا وقت پھر اس لڑکی نے اشعار عربی کے کہے. وہ تفسیروں کے اندر لکھا ہے جو بچی آئی تھی اس قوم میں، اس نے پھر عربی میں اشعار کہے اور اس میں بڑی عجیب بات کہی. حاصل یعنی جو یہ ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اس نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ میرا مرد جو غیرت کی علامت ہوتی ہے وہ مجھے چھوڑ کے پڑوس کے گھر میں چھپ گیا صرف اس وجہ سے کہ میں نے بچی کو جنم دیا، جبکہ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ فصل کے اندر جو بیج بویا جاتا ہے اسی کا پودا نکلتا ہے. ہماری مثال تو کھیتی کی ہے اور اس میں بیج ہمارے شوہر نے ڈالا ہے، تو بیج ڈالنے والے کو وہی ملے گا کہ جو اس بیج کے اندر طاقت تھی اور جو اثر تھا. اس میں فصل کا کیا قصور ہوگا؟ تو یہ سب چیزیں دوستو چل رہی تھی. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کی بعثت ہوئی، پھر آپ نے اس امت کو سمجھایا کہ بچی کا مقام کیا ہے، اور جس کو اللہ پاک بچی دے دے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. اور بڑے عجیب و غریب فضائل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، من ابتلیا بہذہ البنات. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا جو امتی ان بچیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا. کیا مطلب؟ بعض ایسے احباب ہوتے ہیں نا، آپ کے بھی ساتھی ہوں گے خاندان میں، کہ جن کے یہاں صرف بچیاں ہوتی ہے نا. انسان ہے، چاہت تو ہوتی ہے کہ بھئی بیٹا بھی ہو جائے، 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں، اس سے زائد بھی ہوتی ہے اللہ کی شان. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے جس امتی کو ان بچیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، یعنی جس کو بچیاں ہوئی لیکن اس نے صبر کیا، اس پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہوا، یہ جنت کے درجات میں میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ چل رہا ہوگا. اتنی بڑی فضیلت بچیوں کی وجہ سے دوست. تو بچیاں تو نعمت ہے، سعادت ہے، خوش نصیب بندے ہیں، خوش نصیب گھرانے ہیں کہ جن کو اللہ پاک یہ نعمت دے دیتے ہیں. تب جا کے انسانیت کو سمجھ آئی دوستو کہ ہم جن چیزوں کو عار سمجھتے تھے، جن چیزوں کو ہم عیب سمجھتے تھے، وہ تو اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے. اور پھر 2 چیزیں اس امت کے ساتھ بڑی عجیب ہوئی. ایک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب
اور آپ کی آل وہ آپ کی بچی سے چلی، بیٹی سے چلی. بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے، تو لہٰذا اب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہلائے گا کہ جس کا نسب کہاں سے ہو کے جائے گا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو اس دنیا کے اندر آل رسول کا نسب بھی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی بیٹی کے ذریعے سے چلا دیا. دوسرا، اس امت کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا اکثر ترین حصہ وہ ایک صحابیہ کے ذریعے سے آیا جو ہم سب کی اماں جان ہے. وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. ایک کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے نسب کو محفوظ رکھا اور ایک کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کے علم نبوت کو محفوظ رکھا. دونوں کام اللہ پاک نے اس امت میں دو عورتوں سے لیے تاکہ امت کے ذہن میں یہ احساس بیٹھا رہے کہ یہ جو سوچ ہے یہ بالکل جاہلانہ ہے، فرسودہ ہے، غلط ہے، قابل ترک ہے، قابل مذمت ہے. تو یہ سب سمجھ بوجھ اور شعور اللہ پاک نے اس امت کو جس ہستی کے ذریعے سے دیا وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بھی میرے خزانوں کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا